وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ سورہ القارعہ مکی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قیامت کے چند مناظر کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے چند مناظر کو بیان فرما کر ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کے لیے رغبت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا جلدی ملنے والی ہے اس کے طلب میں لگے ہوئے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور ایک ایسے دن کو چھوڑ رکھا ہے، بھول رکھا ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہے جو بہت ہی بھاری برقم دن ہے، بہت بھاری برقم دن ہے، اس دن کو انہوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ فرمائے کہ الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعدہ بعد الموت، فرمائے کہ عقل مند دانا وہ شخص ہے جو قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرے، قیامت سے پہلے قیامت کی وہ تیاری کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور چاہیے کہ تم میں سے ہر نفس غور کرے کہ کل قیامت کے دن کی اس نے کیا تیاری کی ہے، اس کی کیا تیاری ہے۔ چاہیے کہ ہر نفس غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ قیامت قیام سے ہے، قیامت قیام سے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے اس یقوم سے قام یقوم سے قیامت، کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ لوگ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ان کو حاضری ہوگی اور ان کو کھڑا ہونا پڑے گا، لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ قیامت جو ہے یہ قیام سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جج کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جج بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو دنیا بھی ایک مثال ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جو پیشی ہوگی، دنیا میں پیشی ہوتی گھنٹے، آدھے گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، فیصلہ ہو جاتا ہے یا تاریخ مل جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے وہ دن جو ہے 50,000 سال کا ہے۔ جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ دن 50,000 سال کا ہے۔ تو قیامت یہ قیام سے ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہر انسان کو کھڑے ہونا ہے، اس لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین سے جو ہے یہ قیامت مراد لیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، اس لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اور قیامت کا ایک معنی جو ہے ساعہ ہے، ساعہ، سین الف عین بولتا، ساعہ، ساعہ کا مطلب ہے گھڑی۔ قیامت ایک گھڑی میں واقع ہو جائے گی، ایک لمحے میں واقع ہو جائے گی۔ لقمہ سالن کو لگایا، منہ تک لے کر آئے اور اس کو منہ میں داخل ہی نہیں کیا ہوگا، اگر منہ میں داخل کیا اس کو نگل ہی نہیں پائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اتنی جلدی اور بالکل ایک لمحے میں قیامت ایسے واقع ہو جائے گی کہ کسی کو موقع نہیں ملے گا، کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا، ایک لمحے میں قیامت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، اس لیے اس کو ساعہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کو ساعہ کا لفظ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، پیغمبر وہ آپ سے ساعہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ تو قیامت کا دوسرا نام جو ہے ساعہ ہے۔ اور اسی طرح قیامت کا ایک نام یوم العازفہ ہے، یوم العازفہ، قریب آنے والا دن۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ایک دن یوم العازفہ، ایک نام یوم العازفہ بتایا ہے کہ قریب آنے والا دن قیامت کا ایک نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو گڑیا ٹک ٹک کرتی ہے یہ اس گاڑی کی آواز ہے جس گاڑی میں ہم سب بطور پیسنجر بیٹھے ہیں اور وہ گاڑی قبر کی طرف رواں دوا ہے۔
اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک بندہ جنگل میں اور اس کے پیچھے شیر لگتا ہے اور وہ بندہ بھاگتا ہے شیر سے، شیر اس کے پیچھے پیچھے، اب وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے، وہ ایک کنواں دیکھتا ہے اور کنویں میں دیکھتا ہے کہ کنواں گہرا ہے اور اندر میں کنویں کے بالکل نیچے ایک بڑا سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہے۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں رک جاؤں تو شیر مجھے کھا جائے گا، اگر کنویں میں چھلانگ لگاؤں تو جو ہے یہ سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہے، یہ مجھے نکل جائے گا، اب کروں تو کیا کروں؟ پھر اس کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے اس کنویں کے بیچ میں جو جھاڑیاں ہیں اس جھاڑیوں کو میں پکڑ کر لٹک جاتا ہوں تو میں اوپر والے شیر سے بھی بچ جاؤں گا، نیچے والے جو ہے میں سانپ سے بھی بچ جاؤں گا۔ وہ ان جھاڑیوں کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے اور چوہا آتا ہے ان جھاڑیوں کی تلکوں کے ایک ایک کر کے کاٹ رہا ہوتا ہے اور مزید اس کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک اسی دوران وہ بندہ دیکھتا ہے کہ کنویں کے اوپر ہی شہد کا درخت ہے، وہاں سے شہد ٹپک رہا ہے، اور جیسے ہی شہد ٹپکتا ہے اس کے منہ میں آتا ہے اور اس کا گلے تک پہنچتا ہے، اس کا ذائقہ پہنچتا ہے تو اس کو اوپر کا شہد بھی بھول گیا، اس کو چوہا بھی بھول گیا، نیچے کا جو ہے سانپ بھی اس کو بھول گیا۔ تو یہ وہ مثال ہے، یعنی وہ جو شیر ہے جو ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ موت ہے، اور یہ جو چوہے کی میں نے مثال دی کہ ایک ایک کر کے تلکوں کو کم کر رہا ہے، تلکے کاٹ رہا ہے، اور یہ جو ہے نا ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں، جتنی سانسیں چلے گی ہم موت کے اتنے قریب ہوں گے۔ اور وہ سانپ کی جو مثال دی کہ سانپ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہ قبر ہے، وہ ہمارے منتظر ہے، اور جو میں نے مثال دی شہد کی تو یہ دنیا کی سبز و شادابی ہے کہ جس کے چکر میں ہم لگے ہیں اور سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ تو یہ یوم العازفہ قیامت جو ہے قریب آنے والی ہے، یہ دور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس کو دور سے دیکھتے ہو، ہم اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے، اس کا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ تو اسی لیے قیامت کا ایک نام یوم العازفہ ہے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آپ کو ایک ہفتے بعد پانسی دی جائے گی، حالانکہ دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کتنے لوگوں کو پانسی کے آرڈر ہوتے ہیں، پھر اس میں تبدیلی بھی آتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات درست کرے گا، قرضے ورضے سیدھا کرے گا، لوگوں سے اپنے ذاتیوں کی جو ہے معافی تلافی کرائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات درست کرے گا۔ لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہفتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے معاملات ہم درست نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ایک ہفتہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس 2 دن ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے معاملات درست نہیں کرتے، اپنے قرضوں کے معاملات سیدھے نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ ذاتیہ کی ہے ان سے معافی نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی جو ہے گناہوں کا اقرار کر کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتے۔ پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہیں ہم، کس خوش فہمی میں پڑے ہیں۔ تو قیامت کا ایک نام یوم العازفہ ہے، یہ جلد آنے والی ہے اور جلد سے جلد بندہ اپنی تیاری کر لے۔ اور اسی طرح قیامت کا ایک نام جو ہے تغابن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورت کا نام تغابن رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورت میں ذالک یوم التغابن، یہ قیامت کا دن تغابن کا دن ہے۔ تغابن کسے کہتے ہیں؟ تغابن میں ایک چیز دونوں جانب سے ہو رہی ہوتی ہے، اس میں مشارکت ہے، مشارکت کے باب سے ہے۔ تو تغابن کا جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے کہ غبن، یعنی ایک دوسرے کی چیز کو غبن کریں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک دوسرے کی شے کو، ایک دوسرے کی چیز کو اپنے قبضے میں لینا، اسے غبن کہا جاتا ہے۔ اور تغابن یعنی ایک دوسرے کی چیزوں کو وہ کیسے جو ہے غبن کریں گے، کیسے ان پر قبضہ جمائیں گے، اس کو سمجھنا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین جہنمی کو بلائے گا، کہے گا دیکھ بدبخت، یہ جو ٹھکانہ دیکھ رہا ہے جو فلانا شخص کو دیا گیا ہے جنت میں، یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ اگر تو اچھے اعمال کرتا، اچھے اعمال کرتے کرتے تو نے کوئی ایسا عمل کر لیا کہ مجھے ناراض کیا، کفر پر تیری موت ہوئی اور تو نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، تیرے اس مقام کو فلانے کو دیا، اور فلانا جو ہے یہ جس مقام میں تو جا رہا ہے جہنم میں، یہ اس کا تھا، لیکن اس کے موت، اس کا اختتام اچھے عمل پر ہوئے، اس نے توبہ طائب ہو کر، تو اس جو تیری پلاٹ تھی اس کو ملی، جو اس کی پلاٹ تھی وہ تجھے ملی۔ تجھے جنت میں جانا تھا، تو جہنم میں جا رہا ہے، اسے جہنم میں جانا تھا، اس نے اعمال کیے آخر میں کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، تو جنتی جہنمی کی پلاٹ پر قبضہ جمائے گا، جہنمی جنتی کی پلاٹ پر قبضہ جمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ذالک یوم التغابن۔ تو یہ ایک بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص جو پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے لیکن اس کا اختتام اچھا نہیں ہوا، کوئی ایسا عمل کر بیٹا کہ سارے اعمال کو پانی پھیر دیا، اور وہ جو اس کی پلاٹ جنت میں تھی وہ اس کو چینج کیا گیا اور جہنم میں اس کو پلاٹ دیا گیا۔
اور جہنم میں اس کی حالت کیا ہوگی؟ یطوفونہا بین و بین حمیم آن، کبھی وہ جہنم کے پاس چکر کاٹ رہا ہوگا، کبھی گرم پانی کے پاس چکر کاٹ رہا ہوگا، پریشان ہوگا، پریشانی سے دوچار ہوگا، اور یہ سن کر اس کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ میری جگہ تو جنت میں فلان تھی، کہ فلان جب شخص گیا ہے، لیکن میرے جگہ پر اس نے غبن کر لیا، اس نے قبضہ جما لیا ہے، کیونکہ میں اس کا مستحق نہیں رہا، اور وہ یہاں کا جو ہے یہ پلاٹ اس کی تھی، لیکن وہ اس کا مستحق نہیں رہا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اس کو اللہ رب العالمین نے میری جگہ دے دی اور میری جگہ اللہ نے اس کو دے دی۔ وجہ یہ ہے کہ آخر میں معاملات اس سے اچھے ہوئے، مجھ سے برے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا یہ ایک کٹن مرحلہ ہے، ذالک یوم التغابن، قیامت کا ایک نام یوم التغابن ہے، اور قیامت کا ایک نام یوم الصاخہ، قرآن کریم میں یوم الصاخہ، وجہ فرمایا کہ صاخہ، قیامت کا ایک نام یوم الصاخہ، صاخہ چیخ کو کہتے ہیں کہ اچانک ایک چیخ کے ساتھ قیامت جو ہے واقع ہوگی، اور اسی طرح قیامت کا ایک نام جو ہے طامۃ الکبریٰ ہے، بڑی مصیبت، بڑی آفت۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دن کو کہ جس دن لوگوں کے رزلٹ اناؤنس ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں، وہ بندہ بھی سخت پریشانی میں ہوتا ہے جس نے ٹاپ کیا ہوتا ہے، وہ بھی جب تک اس کے رزلٹ کو اناؤنس نہ کیا جائے وہ بھی بڑی پریشانی میں ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ اتنے سارے لوگ یہاں پر 1000 2000 3000 لوگ جمع ہیں، ان کے سامنے اگر میرے فیل ہونے کا کہہ دیا جائے، اگر میں پاس نہیں ہوا، میری پوزیشن نہیں آئی، میری بےزتی ہوگی، تو میرا کیا بنے گا، تو کتنی پریشانی میں ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ جو طامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت، یہ قیامت کے دن جب رزلٹ اناؤنس ہوں گے، دائیں ہاتھ میں جنتیوں کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں جہنمیوں کو پیٹھ کے پاس سے ان کو اعمال نامے دیے جائیں گے، تو یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، اور بڑا کٹن مرحلہ ہوگا۔ تو یہ قیامت کا ایک نام طامۃ الکبریٰ ہے، اور اسی طرح قیامت کا ایک نام جو ہے یوم الطلاق، طلاق، فا کے ساتھ نہیں، تا کے ساتھ، فا کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آزادی، تا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات۔ تو طلاق یوم الطلاق کہا گیا ہے، تو یوم الطلاق کا معنی یہ ہے کہ قیامت نکاح اور ملاقات کا دن ہے۔ وہ جو یہاں سے دنیا میں ایک دوسرے سے بکھر گئے، اللہ رب العالمین جنت میں ان کو آپس میں ملائے گا، اور جو جہنمی تھے دنیا میں ایک دوسرے بکھر کے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک ساتھ، ان کو جو جہنم میں جائیں گے ان کو ایک دوسرے سے ملاقات کروائے گا۔ تو یہ قیامت کے مختلف نام، اور اسی طرح قیامت کا ایک نام حاقہ، سچ مچ ہونے والی، فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سچ مچ ہونے والی، سچ مچ ہونے والی، تم کیا جانو کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، فرمایا قیامت جو ہے واقع ہونے والی، واقع ہو کر رہے گی، اور اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی کذب نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت قائم ہو کر رہے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، فرمایا کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے قیامت کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے قیامت تو واقع ہوگی اور عذاب کی صورت میں ہوگی، لیکن کافر اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے۔ للکافرین لیس له دافع، کافروں کو اختیار ہی نہیں ہوگا کہ اس دن اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکیں۔ اسی طرح قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے القارعہ، القارعہ، قارعہ، اس لیے قاریہ کے ساتھ باقی نام بھی میں نے قیامت کے بتائے، ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہو کہ قیامت کے قاریہ کے ساتھ اور دوسرے کتنے نام ہیں۔ قاریہ، کھٹکھٹانے والی، کھٹکھٹانے والی، قاریہ یہ جو ہے قرع یقرع، قاف را عین، قرع، اور یقرع، قرع یقرع سے ہے یہ قاریہ، اور قرع یقرع کا معنی ہوتا ہے قاف را عین، قاف را عین، قرع، اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، اس کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ اور اس کے مناسبت سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کا معنی آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں كنا نقرع باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ كنا نقرع، نقرع متکلم کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا، کہ ہم کھٹکھٹاتے تھے دروازہ بالاظافر، اپنے ناخنوں کے ساتھ، ہلکا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو۔ تو پتہ چلا اب دیکھیں کوئی شخص نیند میں ہے، گہری نیند میں ہے، آرام کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے وہ اس نے آرام نہیں کیا ہے، وہ بے چین رہا ہے، جیسے وہ آرام کرے کوئی آ کر زور سے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہو
کتنی پریشانی ہوگی. اور جیسے اس آواز کو زور سے سن کر کتنا وہ پریشان ہوگا. اس کی نیند بھی خراب ہو جائے گی، اس کا بی پی بھی ہائی ہو جائے گا، اور شوگر والا ہو شوگر بھی ہائی ہو جائے گا. اور اس دروازے تک جب پہنچے گا کہ یار یہ کھٹکھٹانے والے نے اس قدر کھٹکھٹایا ہے تو کوئی ایمرجنسی ہوگی، جب تک وہ وہاں پہنچے اس کی بات کو وہ سنے اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. یعنی اس کی ساری راحت ختم ہو گئی، اس کی نیند اڑ گئی اور وہ پریشان ہو گیا. تو القاریہ جو کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ایسی کھٹکھٹانے کے ساتھ دستک دے گی، قیامت واقع ہوگی کہ سارا آرام ختم ہو جائے گا، ساری نیندیں ختم ہو جائے گی، سارے چین ختم ہوگا. اور یہ قیامت واقع کن پر ہوگا؟ فرمایا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، زمین کے سب سے بدترین جو لوگ ہوں گے ان پر قیامت قائم ہوگی. لا تقوم الساعة إلا على الأرض، اللہ اللہ فرمایا زمین میں اگر ایک بھی مواحد باقی رہا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اس ایک مواحد کی وجہ سے اللہ رب العالمین سورج کی شعاع کو باقی رکھے گا، سورج طلوع ہوگا، سورج غروب ہوگا، چاند جو اپنے مناظر طے کرتا ہے وہ طے کرے گا. ایک مواحد کی وجہ سے جب وہ ایک مواحد بھی دنیا سے چلا جائے گا، زمین پر سب سے زیادہ بدترین ملعون لوگ ہوں گے تو قیامت ان پر قائم ہوگی. اور قیامت قائم ہوگی ان لوگوں پر قائم ہوگی کیونکہ یہ قیامت کی ہولناکیت اتنی خطرناک ہے. تو اللہ رب العالمین اس ہولناکیوں سے مواحدین کو دور رکھے گا، ان کو پہلے ہی اٹھا لے گا. اور قیامت جب واقع ہوگی یہ بدترین لوگوں پر ہوگی. آرام کر رہے ہوں گے ان کی آرام چھن جائے گی، ان کے آرام کا خلل. اور ایک دستک کے ساتھ قیامت آئے گی کہ بھئی میں آ چکا ہوں، ایک آواز کے ساتھ، ایسی خطرناک آواز، ایسی خطرناک آواز ہوگی القاریہ. اور پھر اور بہت سارے اذا الشمس کورت، سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور بہت سارے جو پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جائیں گے، اور سمندر میں آگ بھڑکائی جائے گی. تو یہ ساری صورتحال بہت سارے یعنی عذاب کے ساتھ اپنے ساتھ عذاب لے کر قیامت آئے گی، ایسے اکیلے نہیں آئے گی، اتنے سارے معاملات ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا القاریہ. قیامت کے تو باقی نام تو ذکر کر دیے ہیں، لیکن یاد رکھیے قیامت کا ایک نام القاریہ بھی ہے. کھٹکھٹانے کی ساتھ تمہیں دستک دے گی، ایسی خطرناک دستک کہ تمہاری ہوش آواز ہو جائے گی. القاریہ، القاریہ کھٹکھٹانے والی. مل قاریہ، یہ ماں استفہامیہ. ماں کا میں نے کہا تھا ایک نافیہ ہوتا ہے، اور ایک ماں جو ہے استفہامیہ ہوتا ہے، اور ایک ماں موصولہ ہوتا ہے. یہ جو ماں ہے نا، اللہ رب العالمین جو ہے نا اس قیامت کی یعنی تم القاریہ کھٹکھٹانے والی، لیکن وہ کھٹکھٹانے والی ہوگی کیسے؟ تو اللہ رب العالمین سوال کی صورت میں مل قاریہ استفہامیہ ہے کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے. وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو، وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیا جانو کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے. تم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ القاریہ کھٹکھٹانے والی. مل قاریہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ، اور تم کیسے جانو گے؟ تمہیں کیا معلوم، تمہیں اس کا کیسے ادراک ہوگا کہ مل قاریہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے، وہ کیا شے ہے، وہ کس قدر خطرناک وہ دستک ہے، اور کس قدر خطرناک وہ ہولناک کھٹکھٹ ہوگی، اور لوگوں کی جو ہے نیندوں کو خراب کر دے گی، اور کس قدر وہ اپنے ساتھ اور بہت سارے عذاب کو لے کر آئے گی. فرمایا یہ تو قیامت کے کچھ اللہ رب العالمین نے قیامت کے ہولناکی کو بیان کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چند مناظر کو بیان کیا ہے. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قیامت تو واقع ہو گئی، اب قیامت کی بات تو ہوگی. اب قیامت میں جو اس قیامت کے وقوع کے بعد جو مناظر ہونے ان میں سے چند اللہ نے بیان فرمائے. فرمایا یوم اس دن یکون الناس ہوں گے لوگ کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پروانوں کے معنی سے. یوم اس دن یکون ہوں گے، یہ کان یکون، یکون یہ کان تو فعل مضارع ہے، تو یہ جو افعال ناقصہ کہلاتی ہے اپنے اسم کو رفع دیتی ہے. دیکھیں الناسا نہیں پڑھیں گے، اس کو الناسو پڑھیں گے. تو یہ یکون الناسو کیونکہ یہ اپنے اسم کو افعال ناقصہ یہ 17 ہوتے ہیں غالباً 13-17، تو اس کا یہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں. تو یوم یکون الناس، تو جس دن ہوں گے لوگ کالفراش المبثوث بکھرے ہوئے پرمانوں کے معنی سے. کالفراش، فراش فرش کو کہتے ہیں. فرش پر کوئی چیز پھینکتے ہیں، آپ پانی پھینکیں گے تو پانی پھیل جائے گی، آپ سیاہی پھینکیں گے سیاہی پھیل جائے گی، آپ کوئی بھی ایسی چیز پھینکیں، آپ کے پاس کوئی چاول ہے آپ پھینکیں گے وہ پھیل جائے گی. تو فراش یہ فرش سے ہے، اور فراش مطلب بکھرے ہوئے. فراش کالفراش المبثوث، اور مبثوث جو ہے
فرش سے ہے. فرمایا کہ یوم یکون الناس، ہو جائیں گے لوگ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند سے. اللہ اکبر. اب فراش یعنی زمین پر، فرش پر اتنے پروانے ہوں گے کہ وہ حد نگاہ تک وہ بکھرے ہوئے ہوں گے. اس سے مراد تعداد، کثرت مراد. اللہ رب العالمین نے جو تشبیہ دی ہے اس کو پہلے آپ سمجھے. ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ بھی. مشبہ تشبیہ ہے. اب مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ عنہ جن چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے. مستعاذ بھی، مستعاذ عنہ استعاذہ، یہ آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ مستعاذ پناہ طلب کرنے والا، مستعاذ بھی جس کی پناہ طلب کی جائے، مستعاذ عنہ جن چیزوں سے پناہ طلب کی جائے. استعاذہ مطلب جو کلمات استعاذہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر مشبہ، اب کون ہے مشبہ؟ الناس، لوگوں کو تشبیہ دی گئی ہے، یہ مشبہ ہے. ٹھیک ہے. اب کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند، یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مشبہ بھی. یہ ہے مشبہ بھی. تو اس سے مراد ایک کثرت مراد ہے. کثرت اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم اٹھو، اپنا لشکر جہنم کے لیے تیار کرو. وہ کہیں گے اللہ کیسا لشکر؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 وہ جہنم کا لشکر ہے، اور ہر 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، جنت کا لشکر. یعنی 1000 میں سے 999 جہنم کا لشکر، 1000 میں سے ایک شخص صرف جنت کا لشکر ہوگا، جنت میں جائے گا. وہ اندازہ لگے کیا نسبت ہوگی. تو فرمایا کہ کل فراش المبثوث. تو اس سے ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کثرت مراد ہے، کہ کثرت لوگوں کی وہ جہنم میں جائے گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا، جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید. پھر اللہ رب العالمین پھینکتے جائیں گے یہاں تک کہ پھر وہ اور بھی جو ہے جہنمیوں کو طلب کر رہی ہوگی. اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور جہنم سکڑ جائے گی. قط وعزت کا، اے اللہ تیرے عزت کی قسم، بس میں کر گئی، بس بہت ہو چکی ہے. تو جہنم جو ہے سکڑ جائے گی. تو جہنم جو ہے اس میں کثرت اور جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ تھے. ایک اچانک دھماکے کی آواز آئی. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی کہانی ہے؟ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو وحی کر بتایا، الگ بات ہے، ہمیں نہیں پتا. کہا کہ اللہ رب العالمین نے 70 سال پہلے، 70,000 سال پہلے تو اللہ رب العالمین نے پتھر پھینکا جہنم سے، آسمانوں سے جہنم میں پھینکا، اور وہ اتنے سالوں سے جہنم کی تہ میں جاتا رہا. اب جا کے جہنم کی تہ میں جا کر یہ گرا ہے، ٹکرایا، اس کی آواز آئی. آپ اندازہ لگائیں جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہو اور جہنم کتنا بڑا ہوگا کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو لے کر آ رہے ہوں گے. فرمایا جب جہنم کو یقتا بجہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا، وَلَهَا 70، فرمایا اس کے کتنے 70,000، وَلَهَا 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ہوگی، اور ہر لگام کو تاننے والے فرشتوں کی تعداد بھی 70,000 ہوگی. ان کو اگر آپ گنتی کریں تو یہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو جہنم کو لا رہے ہوتے ہیں. تو جہنم کتنا بڑا ہے، جہنم کتنا گہرا ہے، جہنم میں کتنے جائیں گے، آپ اس کا اندازہ لگا لیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی أریدکن اکثر حجب جہنم، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہو. یعنی جہنم میں زیادہ جائیں گے لوگ. اب مرد اور عورت میں سے زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ وہ عورتوں کی ہوگی. تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو زیادہ اپنا خیال رکھو، دھیان رکھو، صدقہ وغیرہ کیا کرو. تو ایک تو پروانے آپ کے ارد گرد کثرت سے منڈلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو تشبیہ کی ہے ان کے ساتھ، تو وہ تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ کثرت مراد ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کی کثرت ہوگی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پروانوں کے ساتھ تشبیہ جو دی ہے وہ اس لیے کہ پروانے انتہائی کمزور مخلوق ہے اللہ رب العالمین. تو یعنی اللہ رب العالمین یہ سمجھا رہے کہ کل روز قیامت یہ جو میری مخلوق ہے، جو دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن ان کے اندر فرعونیت، گھمنڈ، تکبر پھوٹ کر بھرا ہوا ہے. اور ان میں سے کوئی جو ہے ایسا رہا جس نے اپنا انا ربکم الاعلی کہا، اور کوئی ایسا رہا نمرود
جو اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتا نہیں تھا. کہیں جتنے بھی میری مخلوق، جتنے بھی اپنے خان دنیا کے اندر بنے ہوئے تھے، چودھری بنے ہوئے تھے، یہ کل جو آئیں گے، کل روز قیامت، ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت اللہ نے بیان کر دی سورۃ قاریہ میں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کے مانند. اس طرح پروانے انتہائی کمزور، اللہ کی مخلوق یہ بھی انتہائی کمزور ہوں گے. یہ اٹے کٹے نوجوان بالکل بے بس. تو ایک تو کثرت مراد، اور ایک تو اس سے مراد جو ہے ضعف مراد، کمزوری مراد ہے. تو فرمایا کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اور ایک وجہ یہ ہے کہ پروانے جو ہے جب آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ٹکرا کر، اور وہ کثرت کی وجہ سے ٹکرا کر آپ میں کسی کا پر جل جاتا ہے، کہ بذات وہ پورا جل جاتا ہے، کوئی آدھے جل جاتے ہیں. تو اس طرح کی کثرت ہوگی، اور جہنم اس طرح آپس میں ٹکرا کر وہ گر رہے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ان کے جہنم میں وقوع ہونے کی کیفیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. تو تشبیہ دی ہے. تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس وجہ سے کہ کثرت، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ جہنم میں لوگوں کی کثرت ہوگی، بنسبت جنت میں جانے والے کے مقابلے میں جہنمی زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ تاکہ ان کی کمزوری کو بیان کی جائے کہ جس طرح پروانے اللہ کے کمزور ترین مخلوق، اس طرح انسان بھی اس دن کمزور ہوں گے. تو اسی طریقے سے جس طرح آپ کے ارد گرد کثرت سے منڈلاتے ہیں، اور کوئی پورا جل جاتے ہیں، اور کسی کا پر جل جاتا ہے تو اس کے قریب وہ گر جاتے ہیں، تو اس طرح کثرت کی وجہ سے وہ ٹکرائیں گے، آپس میں گریں گے، جلیں گے، اور بہت بری حالت ہوگی. آگے اللہ رب العالمین نے انسان کے علاوہ اپنے دیگر جو اللہ رب العالمین نے جو بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور ہو جائیں گے، وہاں پر یکون تھا، وہاں پر تھا یکون. یکون یہ جو ہے نا، یکون فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ تھا، ٹھیک ہے. کانا کانا، اچھا یکون، یکونان یکونون، ٹھیک ہے. یکون یکونان یکونون. اب یہاں پر وتکون یہ مؤنث ہے، یکون مذکر ہے اس لیے یا ہے، تکون مؤنث ہے اس لیے یہاں پر جو ہے تا لے کر آئے. وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن المنفوش. کالعہن المنفوش بکھرے ہوئے روئی کے مانند، بکھرے ہوئے اون کے مانند. عہن کہتے ہیں اون کو، عہن اون کو کہتے ہیں. بعض اس کا ترجمہ کہتے ہیں رنگین اون، رنگین، کہ جب وہ اون جو رنگین ہو تو ٹھیک ہے. اگر رنگین اون ترجمہ کیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر صرف اون ترجمہ کیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے. روئی یعنی روئی، اور وہ روئی کی صفت کیا ہوگی؟ المنفوش، بالکل دھنی ہوئی، بکھرے ہوئے، دھنی ہوئی روئی کے مانند. آپ دیکھتے ہیں جب روئی کو آپ دھنتے ہیں، جب روئی کو دھنتے ہیں تو اس میں ذرات، کتنے چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو نظر آتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ پہاڑ جو اس قدر آپ کو مضبوط نظر آ رہے ہیں، اتنے مضبوط پہاڑ جن کو زمین کو روکنے کے لیے، زمین تک حرکت نہ کرے اس لیے ان کو زمین پہ گھاڑا گیا ہے، زمین میں میخیں لگا کر اس کو گاڑ دیا ہے زمین کے ساتھ تاکہ زمین ہل نہ سکے. لیکن ان پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اتنے مضبوط ترین پہاڑ اس دن ان کی کیفیت یہ ہوگی کالعہن المنفوش، وہ دھنی ہوئی جو ہے رنگین اون کی طرح ہوگی. آپ اون کو جب دھنتے ہیں اس دوران اس کے بالکل معمولی ذرات ہلکے ہلکے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی پہاڑوں کی کیفیت بھی یہ ہوگی. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. پیغمبر وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھنا، کہہ دیجیے میرا رب ان کو ذرات بنا کر اڑا دے گا. پہاڑوں کی ایک دوسری کیفیت بھی بیان ہوئی ہے سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَالَتْ سَرَابًا. پہاڑوں کو جب قیامت واقع ہوگا، پہاڑوں کو پہلے چلایا جائے گا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور پہاڑ فقالت سرابا مٹی بن جائے گی. مٹی جب بن گئی اس کے بعد اللہ نے اور بھی اس کی صفات بیان کی کہ ان کو اللہ رب العالمین وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان کو رنگین جو ہے اون کی طرح، رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح اللہ رب العالمین کو ہوا میں اڑا دے گا. اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کی جو اتنے مضبوط ہیں ان کی کمزوری کو بھی بیان کیا، تو اس قدر اس دن کمزور اور بے بس ہو گئے اپنے رب کے پاس. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا پس البتہ، فا یہ جو ہے نا پس کے لیے آیا، اس کا معنی ہے پس. فَأَمَّا پس البتہ
من ثقلت، من جس کے، یہ من موصولہ ہے، من جس شخص کے، ثقلت بھاری ہو گئے، موازین اس کے پڑھ لے، اس کے پڑھ لے. تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ جس شخص کے پڑھلے بھاری ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ اعمال، یہ موازین، یہ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ موزون کی جمع ہے یا میزان کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن راجع بات یہ ہے کہ یہ موازین جو ہے اس سے مراد پڑھلے ہیں، ٹھیک ہے. میزان کی جمع کریں گے اس کا ترجمہ الگ ہوگا، موزون کا ترجمہ کریں گے اس کا الگ ہوگا. میزان سے مراد پڑھلے ہیں، موزون سے مراد جو میزان کے اندر جو چیز رکھی جائے گی وہ مراد ہے، ٹھیک ہے. اگر کہیں کہ یہ موازین یہ جمع ہے موزون کی، موزون کی اگر جمع بنائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی اعمال نامے جس کے نیچے ہو کے بھاری ہو گئے، یہ مراد ہوگا، ٹھیک ہے. جبکہ یہ نہیں مراد. اس کو جمع بناتے ہیں میزان کی، تو میزان ترازو، موزون جو وزن کیا جا رہا ہے یعنی اعمال، ٹھیک ہے. اور میزان جو ہے جس میں وزن کیا جا رہا ہے، جو چیز وزن ہو رہا ہے اور جس میں وزن ہو رہا ہے دونوں میں فرق ہے. میزان وزن کرنے کا آلہ، موزون جو چیز اس میں وزن ہو رہا ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے لازمی. اب کچھ لوگ جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے انہوں نے اعتراض کیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا تھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ ہم قیامت کے دن میزان ترازو قائم کریں گے. اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا کہ باب ان اعمال بنی آدم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال ان کا وزن ہوگا، ان کو تولا جائے گا. لوگوں نے بڑے اعتراض کیے، لوگوں نے کہا یار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا لوگ فقیہ کہتے ہیں، اس کے اتنے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے. اعمال کون سی ایسی شے جو پکڑ آ جائے، جب وہ پکڑ میں نہیں آتے تو ان کو پکڑ کر جب پکڑے نہیں جاتے تو اس میں میزان میں کیسے رکھے جائیں گے؟ جب میزان میں رکھے نہیں جائیں گے، ہاتھ میں نہیں آ سکتے، میزان میں ان کو رکھا نہیں جا سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بات بڑا عجیب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعمالوں کا وزن ہوگا، اعمال کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے بھی اسی کا تذکرہ کیا. تو یہ راجع بات کیا ہے کہ یہ موازین کی جمع ہے میزان کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کا کیا کہتے ہیں میزان ترازو نیچے ہو گیا، یہ نہیں کہا یہ موزون کی جمع نہیں ہے، میزان کی جمع ہے. اعمال نامے نیچے نہیں ہو گئے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جمع جو ہے نا موزون کی ہے، موزون کی جمع ہے تو اس کا معنی یہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ امام بخاری کو صاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ موازین یہ جمع جو ہے کیا کہتے ہیں میزان کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو میزان کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جمع میزان نہیں ہے، یہ موزون کی جمع ہے، اور اس سے مراد پڑھنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد اعمال ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اعمال ہے اس سے مراد. تو اچھا بھی اعمال ہے تو اعمال کو بھی تو تولا جائے گا نا. بات تو یہ ہے کہ اعمال کا کیا مراد ہے؟ موزون کی جمع وزن کیا جائے تو وزن کس چیز میں کیا جائے گا یہ بتاؤ. اس بات کا جواب دو کہ وزن کیا جائے گا. تم کہتے ہو اس سے مراد موزون ہے، جو اعمال ہے. موزون کیا ہے؟ اعمال شے. تم کہتے ہو اس سے پڑھلے مراد نہیں ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ پڑھلے میزان لگائے نہیں جائے گا، اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ موزون کی جمع یعنی وزن ہوگا. تو وزن کس چیز میں ہوگا؟ وزن کا تو آلہ بھی ہونا چاہیے نا. اور لوگوں نے بڑے اعتراض کیے تھے، اور آج وہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا تھا، اور لوگوں نے بڑے اعتراض کیے تھے کہ جو چیز ہاتھ میں نہیں آتی اس کا وزن کیسے ہوگا. اور وہ لوگ خود ہی آج بہت ساری ایسی چیزوں کا وزن کر رہے ہیں، اور ایسی چیزوں کا وہ اندازہ لگاتے دیکھ لیتے، ایسی چیزوں کو جو ہاتھ میں نہیں آتے لیکن ان کا وزن ہوتا ہے. اب وہ کتنا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. آپ گیس دیکھیں، گیس کا وزن ہوتا ہے، گیس ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے لیکن اس کا وزن ہوتا ہے. آپ بخار دیکھیں، بخار ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے لیکن تھرما میٹر کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے اس کو بخار کتنا ہے. ٹھیک ہے، میٹر دیکھیں آپ، ان کا وزن ہوتا ہے، ہاتھ میں پکڑے جاتے ہیں لیکن ان کا وزن ہو رہا ہے، کس نے کتنا استعمال کیا، اس نے کتنا استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. تو جن لوگوں نے اعتراض کیے تھے امام بخاری کے فہم پر، امام بخاری کے فہم پر انہوں نے اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے نا موازین القسط یوم القیامت، اس پر بھی انہوں نے مختلف قسم کے جو ہے نا بحث کیے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر انہوں نے بڑے چرچے کیے تھے، اور ان کو جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے اعتراض کیے تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا، اہل سنت والجماعت کا موقف تھا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ سورہ حاقہ آیت نمبر 6 ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے موقف کی تائید کے لیے یہ آیت کریمہ سورہ القاریہ کی، کہ اگر اس کو آپ
میزان کو موزون کی جمع بناؤ کہ اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال کی تولنے کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، میزان تو آ ہی جائے گی۔ اگر اس کو آپ جمع میزان کی بناتے ہیں کہ جس کا پلہ باری ہو گیا، میزان نیچے ہو گیا، تو میزان نیچے کیسے ہوگا؟ ظاہر اس میں اعمال رکھیں گے تو تبھی ہوگا نا، ویسے تو نہیں ہوگا۔ اب میزان ہے، میزان میں کوئی چیز جب تک رکھے نہیں وہ نیچے کیسے ہوگا؟ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آیت کریمہ اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کل روز قیامت اعمالوں کا وزن کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، تو یہ ان کی حقانیت اور ان کے اس دعوے کی تائید کرتی ہے۔ فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ثقلت موازین ہیں، جس کے اعمال نامے پلڑے میں یا جس کے پلڑے باری ہو گئے، موازین کا تو پہلے یہی ہے کہ میزان سے ہی پلڑے باری ہو گئے، اگر موضوع سے کریں گے جس کے اعمال نامے وہ زیادہ ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ موضوع کیونکہ موازین آپ کسی کو پڑھا رہے ہو، آپ کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ بھئی یہ موازین کس سے ہے؟ اگر موازین موزون سے ہے ترجمہ تھوڑا الگ ہو رہا ہے، اگر موازین میزان سے ہے، میزان سے تو اس کا مطلب پلہ باری ہو، موزون سے اس کا مطلب اعمال زیادہ ہو، بھاری ہو، دونوں میں فرق آ رہا ہے، تو دونوں کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال دونوں کے معنوں میں کوئی اتنا بڑا تصاد نہیں ہے، رزلٹ ایک ہی نکل رہا ہے، اعمال نیچے ہوں گے تو اس کا مطلب اعمال کسی چیز میں رکھے توڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح موازین میزان سے تو اس کا مطلب یہ بالکل بات ٹھیک ہے، میزان ترازو قائم ہوگا اور لگایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پر جس شخص کا بھاری ہو گیا اس کا جو ہے پلڑا، اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ پس وہ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ پس وہ فِي عِيشَةٍ خوشی والی، الرَّاضِيَةٍ فَهُوَ پس وہ فِي عِيشَةٍ زندگی میں ہوگا، عیشت کہتے ہیں زندگی کو، فی مطلب میں، فی عیشت زندگی میں ہوگا، راضیہ خوشی والی۔ اب یہ راضیتن جو ہے نا یہ ذات کا معنی اس کے اندر محسوس ہے، گرامر کے اندر پڑھائی جاتی ہے ذو، جیسے کہتے ہیں ذو لبن دودھ والا، ذو تمر کھجور والا، ذو اس کے اندر محسوس ہے، فہو فی عیشت راضیہ، راضیہ اصل میں ذو کے معنی ہے کہ وہ خوشی والی، خوشی والی۔ اب والی کا ترجمہ کس کا ہو رہا ہے؟ ذو کا ہو رہا ہے، جو ذو اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ذو کے معنوں میں، کس کے معنوں میں؟ یہ ذو کے معنوں، ہم کہتے ہیں نا ذو لبن، لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں لبان، بہت زیادہ دودھ والا آ گیا، ہم کبھی ذو کو ذکر نہیں کرتے، تمارک بہت زیادہ کھجور والا، لیکن ذو کو ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ذو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ والا جو ترجمہ کر رہے ہیں ہم کہ راضیہ وہ خوشی والی، خوشی والی، جو والی کا ترجمہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اسی طریقے کا ترجمہ ہے جس طرح لبن کا کیا جاتا ہے، ذو لبن ذو تمر، کھجور والا اور دودھ والا، اور ان کے ذو کو کبھی کبھی ذکر نہیں کیا جاتا لیکن معنی اور ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر ذو کو ذکر نہیں کیا لیکن والی کا ترجمہ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح تو راضیہ وہ خوشی والی کس میں ہوگا؟ فی عیشت زندگی میں، عیشہ کہتے ہیں زندگی کو، ٹھیک ہے، تو یہ کون خوشی والی زندگی میں ہوگا؟ یہ خوشی والی زندگی وہی گزارے گا جس کے اعمال نامے اچھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوزن بالحسنات بالسیئات، اعمالوں کا وزن ہوگا، اچھے اعمالوں کو بھی تولا جائے گا، برے اعمالوں کو بھی تولا جائے گا، اور جس کے اچھے اعمال زیادہ ہو گئے تو وہ جنت میں، اور جس کے برے اعمال اس کے اچھے اعمال پر غالب آ گئے تو وہ جہنم میں۔ تو یوزن بالحسنات بالسیئات، تو اعمالوں کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور صریح حدیث موجود ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی یہ فرمایا، اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی یہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال نامے، جس کا میزان ترازو کے اندر اس کے اعمال زیادہ ہوئے، اچھے اعمال اس کے زیادہ بھاری ہو گئے، یا اس کے جو میزان حسنات پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، کون سا پلڑا بھاری ہو گیا؟ جو میزان حسنات کا، جو پلڑا حسنات کا ہے، تو فرمایا کہ وہ کامیابی والی زندگی گزارے گا، وہ خوشی والی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا اور البتہ، من جس شخص کے خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے یا اس کے اعمال، موازین اگر جمع جو ہے نا میزان کی ہی، پلڑے اگر
یہ موازین یہ جمع ہے موزون، تو اس سے مراد اعمال، جس کے اعمال یا جس کے اچھے برے اعمال کا پلڑا نیچے ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ظاہر سی بات ہے جب وہ جو چیز زیادہ ہوگی میزان میں تو تبھی وہ نیچے ہوگی نا دوسرے کے مقابلے میں. اور یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، خفت کی بات ہو رہی ہے، جس کے ہلکے ہو گئے، جس کے کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے. موازینہ، اس کے اعمال نامے یا اس کا پلڑا گناہوں کا نیچے ہو گیا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس اس کی ماں ہاویہ. فَأُمُّهُ ہاویہ، کہتے ہیں ماں کو، وہ کہتے ہیں ماں کو. ہاویہ کا جو لفظی معنی وہ گھڑا ہے، جہنم میں گھڑا ہے. ٹھیک ہے، اس گھڑے کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کتنا بڑا گھڑا ہے اور اس کی کتنی گہرائی ہے، اور جہنم کتنا بڑا ہے، جہنم کو لانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور مردوں کے مقابلے میں جہنم میں عورتیں زیادہ جائیں گی. ساری گفتگو ہماری ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، بس اس کی جو ماں ہے وہ ہاویہ ہے. ماں کو کہتے ہیں ماں، کیوں کہ اس کی ماں جو ہے ہاویہ ہے، وہ گڑا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ جس طرح ایک بچے کو ایک ماں اپنے گود میں لے لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو اپنے پناہ میں لے لیتی ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کو جن کے برائیاں زیادہ ہوں گی، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو جہنم اپنے تہ میں لے رہی ہے. ایک بات. اور دوسری بات کہ جس طرح ایک بچے کو اپنے ماں کے علاوہ کہیں اور جو ہے وہ اس کے لیے کوئی محفوظ مقام نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے لیے اگر کوئی مقام ہے تو وہ کون سا مقام ہے؟ جن کے میزان حسنات وہ جو ہے بھاری نہیں ہے، بلکہ میزان سیئات بھاری ہے. جو زیادہ گناہ لے کر آئے ہیں اور نیکیاں کم لے کر آئے ہیں، تو جہنم کے علاوہ کہیں ان کو بھی پناہ ملے گی، اور جہنم ان کی پناہ ہے، اور جہنم بھی کتنی ہولناک ہے اس کا اندازہ لگانا. اور تیسری بات، دماغ کی ہڈی کو بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات میں کا تذکرہ کیا، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافروں کو پکڑ کر ان کو ہاتھ پر لے جا کر منہ کے بل ان کو پھینکا جائے گا. منہ کے بل کو جہنم میں جب پھینکیں گے تو ان کی جو دماغ کی ہڈی ہے سب سے پہلے وہ متاثر ہوگی، اس لیے کا لفظ. تو ماں کو کہا گیا ہے، آئی بات سمجھ میں. اور کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے سینٹر میں، اپنے بیچ میں اس کو جو ہے جگہ دے گی. اور تیسری یہ کہ دماغ کی ہڈی سب سے پہلے متاثر ہے، کیونکہ منہ کے بل پھینکا جائے گا. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے کا لفظ استعمال ہوا. وما ادراک ما ہی، وما واو یہ عطف کے لیے، واو اور ما یہ استفہام ہے. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو، ما ہی وہ گھڑا کیا ہے، وہ گھڑا کیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ گھڑا ہی وہ کہ بس گھڑے میں پھینک دیے، بس وہیں پر گر گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، ہو گئے. فرمایا نہیں، نار حامیہ، صرف وہ گھڑا نہیں ہے نار، بلکہ وہ آگ ہے حامیہ، گرم، اس میں مسلسل گرم جو ہے آگ ہوگی. بھئی آگ تو ہوتی ہے گرم، آگ تو گرم ہوتی ہے. اعتراض یہ ہے کہ آگ تو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فرمایا کہ نار حامیہ. جب نار کہہ دیا، حامیہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ نار آگ ہوگی، حامیہ گرم، مسلسل گرم. تو بھئی آگ تو مسلسل گرم ہی رہتی ہے، لیکن حامیہ الگ سے کہنے کا کیا کوئی مقصد ہوگا نا؟ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے، ہم اس بات کو سمجھنا، ہمارا اس پر ایمان یقین ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے حامیہ کی کوئی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے کہ جو آگ تم سمجھ رہے ہو اور تمہارا ذہن جس آگ کی طرف جا رہا ہے وہ ایسی آگ نہیں ہے. جو آگ جلاتی ہے، جو تپش تمہیں نظر آتی ہے، جو مسلسل آگ تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہ یہ آگ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے، فرمایا نارکم، تمہاری اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے وہ، اور اس 70 گنا 70 جو اس آگ کا حصہ، اس میں سے ایک حصہ ہے یہ 70 جو ہے آگ کے حصے ہیں، اور ان میں سے ایک حصہ ہے یہ جو تم لگاتے ہو، اور ایک حصے میں اگر کوئی آ جائے، جل جائے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کے بچنے کے امکانات کتنے کم ہو جاتے ہیں. اور اگر اس کا سینہ جل جائے، اس کا دل کی طرف اگر وہ آگ آ جائے، اس کے بچنے کے چانسز اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں. یہ جو آگ ہے جو 70 میں سے ایک حصہ ہے، 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس کی اتنی تباہ کاریاں ہے.
پوری فیکٹری کی فیکٹری، پوری جو ہے کتنے کتنے علاقوں کو، کتنے کتنے لوگوں کو وہ جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہوتی. اور وہ آگ جو اس سے یہ ایک حصہ ہے اور اس میں 69 حصے آپ اور شامل کر لیں، تب جا کر اس کی تاثیر کا اندازہ لگائے. کیا اس کی تاثیر ہوگی، کیا اس کی اوپرناکیاں ہوگی، کیا اس کی تباہ کاریاں ہوگی، کیا اس کی بربادیاں ہوگی، کتنا خوفناک ہوگا، کتنا وہ خطرناک ہوگا. آپ اس کا اندازہ لگائیں. اللہ رب العالمین نے اس آگ کی جو اصل حقیقت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا کہ تم یہ مت سمجھو آگ جب تم کا تذکرہ ہو تمہارے ذہن میں یہ آگ آتی ہے، ایسی آگ نہیں ہے حامیہ، وہ انتہائی مسلسل گرم آگ تو ہے ہی گرم، لیکن یہ اس کے 70ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے. وہ 70 حصہ اس ایسی آگ کے آپ 70 حصے کر لو، تب جا کر اس آگ کے برابر ہوگی. وہ اس 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور آگ گرم ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا مختلف مقامات پر تذکرہ بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وجوہات بھی ہمیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الی ربها وقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، کہ آگ نے جہنم نے اپنے رب کے ہاں شکوہ کیا کہ میرے رب میرے بعض کو کھائی جا رہی ہے. اتنی آگ خوفناک اور اتنی خطرناک کہ یہ ایک دوسرے کو کھائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے، اتنی خطرناک. اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی کہ اللہ 2 سانس لینے کی مجھے اجازت دے. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سردیوں میں سانس لیتے ہیں اور ایک گرمیوں میں. جب جہنم جب جو ہے اپنے سانس سانس لیتی ہے باہر کی طرف، تو پھر وہ سانس باہر لینے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مختلف مقامات پر آگے پیچھے گرمیاں کبھی کہیں زیادہ، کبھی کہیں کم، کہیں اس سے زیادہ، کہیں اس سے کم یہ ہوتی رہتی ہے. اور جب جہنم اندر میں سانس لیتی ہے، اللہ نے 2 سانس لینے کی اس کو اجازت دی، ایک باہر ایک اندر. جب باہر لیتی ہے تو دنیا کے مختلف مقامات پر گرم علاقوں میں گرمی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اندر سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے پوری دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں، اور انہی کے حساب سے جتنے وہ برداشت کر سکتے ہیں اور جتنے وہاں کے رہنے والوں کے لیے وہ فائدہ مند ہو اسی کے حساب سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے نار الحامیہ کہا ہے. تو یہ حامیہ اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو دنیا کی آگ ہے یہ اس 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور گرمی ہوتی کیوں ہے اس کی بھی ہم نے وجہ بتا دی کہ جہنم نے آگ نے خود اللہ سے شکوہ کیا، اللہ نے اس کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمیوں میں ایک سانس سردیوں میں. اور جب وہ گرمی میں سانس لے گا باہر لے گا پوری دنیا میں گرمی ہوگی، اور سردیوں میں سانس اندر لے گا اور اس سے پوری دنیا کے مختلف مقامات پر موسم ٹھنڈ پڑ جائے گا اور گرمی جو ہے تھم جائے گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو ہم نے سورہ القاریہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اختتام سے پہلے ایک مرتبہ میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، کھٹکھٹانے والی. مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیسے معلوم یا آپ کیا جانتے ہیں کہ مل قاریہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یوم، جس دن یکون الناس ہوں گے لوگ کل فراش المقصود، بکھرے ہوئے پروانوں کے معنی سے. فرش پر جس طرح پروانے بڑے نظر آ رہے ہوں گے اس قدر کثرت سے ہوں گے. وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، رنگین دھلی ہوئی اون کی طرح. فاما من ثقلت موازینہ، فاما پس البتہ من جس کے ثقلت بھاری ہو جائے گی موازینہ اس کے پڑلے یا اس کے اعمال، فہو پس وہ فی عیشۃ راضیہ وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا. واما من، اور البتہ من جس کے خفت ہلکے ہو جائیں گے موازینہ اس کے پڑلے یا اس کے جو ہے برائیاں زیادہ ہو جائے گی یا اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی. خفت ہلکا ہو جائے کیا؟ نیکی، اور بھاری ہو جائیں گی کیا؟ برائی. فأمہ، پس اس کی ماں، اس کی اصل اس کا اصل جسامت وہ حاویہ، گھڑے میں ہوگی. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا جانو وہ گھڑا کیا ہے؟ نار، وہ آگ حامیہ، مسلسل تیز، حامیہ مسلسل تیز جلانے والی آگ. جزاکم اللہ خیر.